کرتا ہوں کہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ ہم بہت ساری معاملات پہ فیلئرز کا شکار ہو رہے تھے. بہت ساری جگہوں پہ ہمارے اندر کی رفٹس جو ہیں وہ بھی آ رہی تھیں. ہمارے پاس کوئی ملٹری پاور اس طریقے سے نہیں تھی. گلین سے ملا کر ایک حد تک مزاحمت ہوتی ہے, اس سے زیادہ پتھروں سے کتنا وہ کرتے. کہا کہ جب مزاحمت کے بلاک نے ہمارا ہاتھ پکڑا, جب حزب اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا, تو کہا انہوں نے صرف ہمیں ملیٹریلی اکوپ نہیں کیا ہے, انہوں نے ہمیں صرف فزیکل اکوپ نہیں کیا ہے کہ آج ہم اسرائیل کے مقابلے, انہوں نے ہمیں آئیڈیالوجیکلی بھی اکوپ کیا ہے. میں نے کہا کہ آئیڈیالوجیکلی اکوپ کیسے کیا ہے, کیونکہ آپ تو خود کھڑے ہیں. کہنے لگا پہلے شاید ہماری مائیں اس جذبے کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تھی کہ کیسے اپنے 6 ماہ کے بچے کو اسرائیل کے مقابلے میں لے جائیں, اور اگر وہ بچہ شہید ہو جائے تو پھر اسی جذبے کے ساتھ اپنا دوسرا بچہ اڑا کے لیں. کہتے جب سے ہم کربلا کے ساتھ متمسک ہوئے ہیں, جب سے ہم مظلوموں کے ساتھ متمسک ہوئے ہیں, جب سے ہم حسین ابن علی کے ساتھ متمسک ہوئے ہیں, آج ہمیں یہ احساس ہوتا ہے ہمارے بچے جناب علی اصغر سے قیمتی نہیں ہیں, ہمارے جوان جناب علی اکبر سے قیمتی نہیں ہیں. اگر وہ پاکیزہ ترین ہستیاں اسلام پہ قربان ہو سکتی ہیں اور حسین ابن علی کا کاروان آگے بڑھتا رہتا ہے, تو ہم بھی حسین ابن علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اسرائیل کو شکست دیں گے. یہ وہ چیز ہے جو اس وقت اسرائیل کے اپنے سٹیک ہولڈرز اور ڈیسیژن میکرز کو پتہ چل گئی ہے. کاش یہ ہمیں بھی پتہ چل جائے اور ہم اسرائیل کے اور امریکہ کے سحر سے باہر آ کے ان کی اس ویکنیس کو, جس کو مزاحمت کا چونکہ ایک بڑا بلاک حزب اللہ تھی, تو ان کی لیڈرشپ نے کہا کہ جیسے اسرائیل جو ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. چونکہ مکڑی یہ سمجھتی کہ اس کا جالا بہت بڑا مضبوط اور طاقتور ویب ہے, لیکن دراصل وہ کتنا ویک ہوتا ہے یہ وہ سمجھتے ہیں, لیکن دراصل وہ کتنا ویک ہوتا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں. اور ہمیں ان کی اس ویکنیس کو, ہمیں اس کے اس ڈکلائن کو, ہمیں ان کے اس انحطاط کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہیے, اس کو بیان کرنا چاہیے اسٹیٹسٹک کے ساتھ, ڈیٹا کے ساتھ. اور آج کا آپ کا یہ پروگرام کم از کم یہ رستے تک کھول سکتا ہے کہ آئے ہم ڈیٹا بیس کے اوپر اس کے اوپر ریسرچ کریں, کیا واقعی اسرائیل اپنے انحطاط کی طرف بڑھ رہا ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل کانٹ سروائیو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ایک ایسی ہستی کی بات کوٹ کرتا ہوں جسے دنیا سید علی خامنائی کے نام سے جانتی ہے, جنہوں نے پولیٹیکل میٹر پہ کبھی آج تک کوئی ایک اسٹیٹمنٹ ان کی ایسی نہیں ہے کہ جو کہیں ڈیفائی ہو, جہیں کسی نے کہا کہ یہ پوری نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا تھا آج سے تقریباً کوئی 8-9 سال قبل کہ اسرائیل 25 سال پورے نہیں کر سکے گا. اور وہاں اس وقت بہت بڑا کاؤنٹر لگا ہوا ہے, ہماری طرح کا کاؤنٹر نہیں ہے جو ہم نے سرینا ہوٹل کے باہر لگایا ہوا ہے کہ کشمیر کو آکوپائی ہوئے کتنے دن اور کتنے گھنٹے گزر گئے. وہ ریورس کاؤنٹر ہے, 25 سال کا کاؤنٹر لگایا گیا اور اس میں ریمیننگ ٹائم ہے جس کا رخ اسرائیل کی طرف ہے کہ آپ کی زندگی میں اتنا ٹائم رہ گیا ہے. ابھی سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ ہم نے 25 سال کی مدت دی تھی, لیکن لگتا یہ ہے, یہ 4 تاریخ کو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے, لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنے انحطاط کے اور ڈکلائن کی زیادہ جلدی ہے. اور انہوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ آج ہم یہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ وہ 25 سال بھی پورے نہیں کر سکیں گے. اگر امت مسلمہ کھڑی ہوگی, خدا کی قسم اسرائیل 25 سال پورے نہیں کر سکے گا. اور آج آپ کا یہ سٹینڈ, آج آپ کا یہ موقف, آج آپ کا یہاں سٹینڈ لینا, مختلف چیزوں کو بیان کرنا, یہ بنیادی طور پہ چونکہ آج کی دنیا انٹر کنیکٹڈ ہے, یہ رول پلے کرے گا اس اویئرنیس کے اندر جس کے نتیجے میں لوگوں کو اسرائیل کا ڈکلائن نظر آنا شروع ہوگا اور فلسطینیوں کی فتح اور فلسطین کی آزادی اور بیت المقدس اور مسجد اقصی کی آزادی نظر آئے گی. اللہ ہمیں ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا رکھے اور ہمیشہ ظالموں کے خلاف کھڑا رکھے. یہی زندگی ہے اور یہی جرت ہے اور یہی حسین ابن علی کے قدموں پہ چلنا ہے اور یہی مولا علی کی سیرت پر چلنا ہے.